السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز ساتھیوں، معصوم طلبہ و طالبات اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہمارے مہمانان اعزام اور اراکین کمیٹی، مدرسے کے تمام مدرسین، میں آپ تمام حضرات کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات نے اپنا قیمتی وقت نکال کے آج یوم جمہوریت کے وقت اور اس موقع کو خوبصورت بنایا، اس ماحول کو خوبصورتی سے نوازا۔ تو میں آپ کا تہہ دل سے اور دل کی گہرائیوں سے بار بار شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ میرے عزیز ساتھیوں، نوجوانوں، آج یوم جمہوریت ہے۔ معصوم بچوں، بچوں خاموش ہو گئے۔ تو آج یوم جمہوریت ہے، آج تاریخ 26 جنوری ہے۔ میری طبیعت بھی نازک ہے، 8 روز ہو چکے ہیں، بڑی ہی تکلیف کے دور سے گزر رہا ہوں، لیکن بچوں کے پروگراموں نے اور بچوں کی کاوشوں اور محنتوں نے میرے اندر ایک جذبہ اور ایک ہمت دلائی کہ چل تو بھی چل اور کچھ گنگنا، یہ کچھ اپنی زبان سے وطن آزادی کے تعلق، یوم جمہوریت کے تعلق سے گفتگو فرما۔ تو میرے عزیزوں، آج یوم جمہوریت ہے اور یوم جمہوریت یعنی 26 جنوری، آج ہی کی تاریخ 1950 میں اس ملک کو، ہندوستان کو جمہوریت کی شکل دی۔ جمہوریت کسے کہتے ہیں؟ جمہوریت ایک ایسی حکومت کا نام ہوتا ہے جو حکومت میں کوئی بھی ہو لیکن وہ عوام اور پبلک کا منتخب شدہ حکمراں ہوتا ہے۔ وہ حکومت تو کرے گا لیکن عوام کے مد نظر رکھتے ہوئے حکومت، اور جمہوریت ایسی حکومت کا نام ہے کہ اس علاقہ، اس خطے اور اس ریاست کے تمام قوانین قانونی طور پر اور تمام حکمراں کے جو بھی طور طریقے ہیں، ہر ایک باشندے کو، ہر ایک فرد کو انہیں استعمال کرنے کا حق ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم 26 جنوری تقریباً 74 سال سے منا رہے ہیں، اور الحمدللہ ہندوستان کے نہ جانے سینکڑوں مدارس، مکاتب اور کالجز، یونیورسٹیوں کے اندر بڑے جوش و خروش سے یہ منایا جاتا ہے، اور اس کے اندر وطن آزادی کے تعلق سے، مجاہدین آزادی کے متعلق ان کی زندگی کے بارے میں روایتی روشنی ڈالی جاتی ہے، اور انہی کے تعلق سے نظمیں اور نغمات گنگنائے جاتے ہیں، بچوں کو شیرینی تقسیم کی جاتی ہے، اور اس دن کو ایک خوبصورت ماحول دیا جاتا ہے۔ اب میرے عزیزوں، یہ یوم جمہوریت کیا پیغام دیتا ہے؟ یاد رکھنا، اس وقت کے جیسے حالات ہیں، اس وقت کے جیسے اپنے وطن عزیز اور ایک جمہوری ملک کے حالات ہیں، آئے دن ہندوستان کے اندر ایک اسے جمہوری ملک کو ہندو راشٹر میں بدلنے کی کوشش اور سازشیں کی جا رہی ہیں۔ ایسے موقع پر یہ جتنے نوجوان اور جتنے یہاں پر اسٹیج پر بیٹھے ہوئے مہمان اعزام اور جتنے سامنے بیٹھے ہوئے ہمارے آئے ہوئے مہمان، اللہ کے واسطے کہہ رہا ہوں، ان پروگراموں کو ایک صرف روایت کی شکل مت دو، بلکہ ان کے اندر سے ایک پیغام لو اور ہمت پیدا کرو، ایک حوصلہ پیدا کرو اور ایک امید کی کرن جگاؤ، اور ہندوستان کے کونے کونے پر، ہندوستان کے ایک ایک فرد کو، ہندوستان کے ایک ایک باشندے کو یہ بتاؤ، یہ ملک ایک جمہوری ملک ہے، اس ملک کو جمہوریت کے طریقے پر چلایا جائے گا۔ اس ملک کے اندر ہر ایک فرد کا حق بنتا ہے، ہر ایک شہری کو اس کے شہریت ہونے کی وجہ سے اس کو برابر کا حق دیا جائے گا۔ اس ملک کے اندر ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب ایک شہری ہونے کے ناطے بھائی بھائی ہیں۔ وہ راحت دندوری نے کیا خوب شعر کہا تھا
کہ سبھی کا خون شامل ہے یہاں کی مٹی میں، سبھی کا خون شامل ہے یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ تو میرے عزیزوں، ایسے موقع پر ہمیں اندر سے ایک حوصلہ اور ہمت ملتی ہے اور ایک امید کی کرن ملتی ہے۔ اب ہمیں چاہیے کہ پورے ملک کے اندر ایک ماحول پیدا کرو اور ہر ایک فرد کو یہ بتاؤ کہ یہ جمہوری ملک ہے۔ ہم کو چاہیے میرے عزیزوں یہ خدمت کرے، اور جو بھی معصوم بچوں نے پروگرام سنایا ان کو بڑے، میں آپ کا بہت، جتنے بھی مہمان بیٹھے ہیں ماشاءاللہ جس طرح سے بچوں کا حوصلہ بڑھا رہے ہیں اور جس طرح سے بچوں کو ہمت دلا رہے ہیں، دیکھنا یہ ہمارے قوم کے مستقبل ہیں۔ ہم تو مر جائیں گے، قبروں میں چلے جائیں گے، ہندوستان کی آبادی اور ہندوستان کی فضا کو اگر کوئی خوبصورت بنائے گا تو یہ معصوم طلبہ، یہ معصوم بچیاں بنائیں گے، یہ نوجوان بچے بنائیں گے، یہ آگے چل کے اس وطن کو ایک خوبصورت فضا عطا فرمائیں گے، ایک خوبصورت شکل عطا فرمائیں گے۔ تو میں آپ تمام حضرات کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، پھر بار بار شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس طرح سے آپ معصوم بچوں کا حوصلہ بڑھا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، ہم کو چاہیے کہ پورے وطن کے اندر معصوم بچوں کو تعلیم دلائے، کیونکہ جس کے پاس میں تعلیم ہوتی ہے وہ کبھی بھی ملک کا غدار نہیں ہو سکتا، وہ کبھی بھی ملک کا غدار نہیں ہو سکتا۔ ان معصوم بچوں کے ذہنوں میں وطن کی محبت، وطن کا پیار، وطن کے اوپر تقریریں معصومیت کے زمانے میں ان کے ذہن کے اندر، ذہنوں کے اندر اتارا جا رہا ہے۔ آگے چل کے یہ کیا گیت گنگنائیں گے، آگے چل کے اس وطن کے لیے کیا قربانی دیں گے، آپ نے کبھی اپنے خواب و خیالوں میں سوچا بھی نہیں ہوگا۔ تو میرے عزیزوں، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہندوستان کے ایک ایک بچے کو تعلیم دلاؤ۔ بہت سے گھرانے ایسے ہوتے ہیں کہ بیچارے وہ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن اسباب نہ ہونے کی وجہ سے، حالات سے دوچار ہونے کی وجہ سے وہ تعلیم نہیں دلا پاتے۔ تو ہم سب کی ذمہ داری ہے، اس وطن کو حکومت ہمارا ساتھ دے یا نہ دے، حکومت سے پرواہ مت کرو، بلکہ اس وطن کا ایک ایک معصوم بچہ، ایک ایک نوجوان، ایک ایک خاتون، ایک ایک بہن، ایک ایک مائیں، ایک ایک بوڑھا، ایک ایک نوجوان، اور میرے بھائیوں اس ملک کا مقدر کا ستارہ ہے، اس ملک کے مقدر کے ستارے ہیں۔ آپ کوشش کرو انشاءاللہ اس ملک کے اندر انقلاب لانا ہے، اور اس ملک کے جس طرح پیدا خراب کی جا رہی ہے اس کو صحیح سلامت بنانا ہے۔ وہ کسی شاعر علامہ اقبال نے خوبصورت شعر کہا ہے کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ اور ایک شاعر نے کیا خوب شعر کہا ہے کہ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے اگر تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر، سمندر تلاش کر۔ میرے بھائیوں، آج ہمیں مایوسی ہوتی ہے، نہیں، ہمیں ڈرنا نہیں ہے، ہمیں گھبرانا نہیں ہے۔ ایک شعر بڑا خوبصورت میں پڑھا کرتا ہوں کہ زمانہ جب کبھی بارود کی بوچھار بنتا ہے، زمانہ جب کبھی بارود کی بوچھار بنتا ہے، ہمارا حوصلہ فولاد کی دیوار بنتا ہے۔ زمانہ جب کبھی بارود کی بوچھار بنتا ہے، ہمارا حوصلہ فولاد کی دیوار بنتا ہے۔ اور تمہارا ظلم کافی ہے ہمیں بیدار کرنے کو، تمہارا ظلم کافی ہے ہمیں بیدار کرنے کو، کیونکہ جو لوہا ضرب سہتا ہے وہی تلوار بنتا ہے، وہی تلوار بنتا ہے۔ تو میرا عزیزو، جس مقصد کے لیے مجھے بلایا گیا ہے اس کو میں کر لیتا ہوں۔ ویسے تو طبیعت ٹھیک نہیں ہے لیکن پھر بھی ایک خوبصورت ماحول ہے، تو وطن کی محبت میں اور اپنے شہدائی وطن کی محبت میں اور مجاہدین وطن کی محبت میں چار شعر سے اپنا سفری آغاز شروع کروں گا، اس کے بعد ایک وطن کی محبت میں نظم پڑھوں گا، اور اس کے بعد اپنے وطن سے جو مسلمان پیار کرتے ہیں ایک خوبصورت ماحول دوں گا۔ بس جتنے بھی یہاں حضرات بیٹھے ہوئے ہیں سب کے ساتھ ملنا ضروری ہے، سب کے ساتھ ملنا ضروری ہے۔ ایسا نہیں بھائی میں گنگناؤں گا تم نہ پڑھو، تم صرف قبرستان کی شکل دے دو، نہیں، اس کو ماحول دینا ہے، اس کو ماحول دینا ہے۔ تو انشاءاللہ
میں اپنا سفر شروع کرتا ہوں، سماعت فرمائیے کہ آئی اگرچہ کوئی گھڑی امتحان کی، گھڑی امتحان کی، آئی اگرچہ کوئی گھڑی امتحان کی، گھڑی امتحان کی، آئی اگرچہ کوئی گھڑی امتحان کی، آئی اگرچہ کوئی گھڑی امتحان کی، آئی اگرچہ کوئی گھڑی امتحان کی، ارے بازی لگائی ہم نے صدا اپنی جان کی، صدا بہت جان کی، ارے بازی لگائی ہم نے صدا اپنی جان کی، صدا اپنی جان کی، اور ہو کر شہید ملک پہ عبدالحمید نے، عبدالحمید نے، کہ ہو کر شہید ملک پہ عبدالحمید نے، ہو کر شہید ملک پہ عبدالحمید نے، ارے تاریخ لکھ دی خون سے ہندوستان کی، ہندوستان کی، تاریخ لکھ دی خون سے ہندوستان کی، ہندوستان کی، سبحان اللہ۔ اور میرا عزیز ہو، میرا گلا ساتھ نہیں دے رہا، اس لیے ترنم مختصر کروں گا اور شاعری بڑی خوبصورت کروں گا وطن کی محبت میں، اور جب وطن کی محبت میں کوئی نغمہ پڑھا جائے نا تو اس سے خوبصورت کوئی وقت نہیں ہوتا۔ تو شعر دیکھیے، یہ وطن میرا وطن، یہ وطن میرا وطن، یہ وطن میرا وطن، یہ وطن میرا وطن، یہ محبت کی زمین ہے، یہ شہیدوں کا چمن، یہ وطن میرا وطن، یہ وطن میرا وطن، اور سارے سنسار میں خوابوں کا چمن کوئی نہیں، سارے سنسار میں خوابوں کا چمن کوئی نہیں، جیسا اپنا یہ وطن ایسا وطن کوئی نہیں، جیسا اپنا یہ وطن ایسا وطن کوئی نہیں، اس کے ہر شعر میں احساس جمع ہوتا ہے، اس کے ہر شعر میں احساس جمع ہوتا ہے، ارے جاؤ کشمیر تو جنت کا گماں ہوتا ہے، جاؤ کشمیر تو جنت کا گماں ہوتا ہے، اپنے بھارت کی زمین، اپنے بھارت کی زمین اتنی حسین جیسے دلہن، یہ وطن میرا وطن، یہ وطن میرا وطن، یہ وطن میرا وطن، یہ وطن میرا وطن، اس پہ قربان سبھی ہندو مسلمان ہوئے، اس پہ قربان سبھی ہندو مسلمان ہوئے، ارے سبھی قوموں کے جواں اس کے نگہبان ہوئے، سبھی قوموں کے جواں اس کے نگہبان ہوئے، اس کو زنجیر غلامی سے چھڑایا سب نے، اس کو زنجیر غلامی سے چھڑایا سب نے، اور رنگ انگریزوں کا مٹ
مٹی میں ملایا سب نے، رنگ انگریزوں کا مٹی میں ملایا سب نے، اب مل کے سب اٹھے، مل کے سب اٹھے، مل کے سب اٹھے تو پہنا دیا گوروں کو کفن، یہ وطن میرا وطن، یہ وطن میرا وطن، یہ وطن میرا وطن، یہ وطن میرا وطن۔ اور کعبے والے کہو ان کو نشی والے والے، شعر کتنا خوبصورت ہے کہ کعبے والے کہو ان کو نشی والے والے، کعبے والے کہو ان کو نشی والے والے، تھے سبھی بھارتی وہ جان لٹانے والے، تھے سبھی بھارتی وہ جان لٹانے والے، اور زندگی اپنی مٹائی نہ تو عظمت پائی، ارے زندگی اپنی مٹائی نہ تو عظمت پائی، وہ امر ہو گیا جس نے بھی شہادت پائی، پھول کی طرح، پھول کی طرح، پھول کی طرح مہکتے ہیں شہیدوں کے بدن، یہ وطن میرا وطن، یہ وطن میرا وطن۔ ماشاءاللہ بہت خوب۔ انقلاب زندہ باد، انقلاب، زندہ باد، مولانا دلشاد صاحب، زندہ باد، مدرسہ ترتیل القرآن زندہ باد، ہندوستان، زندہ باد، مولانا ابوالکلام آزاد، امر رہے، مولانا علی جوہر، امر رہے، مولانا اشفاق اللہ خان، امر رہے، انقلاب زندہ باد، انقلاب۔ زندہ باد۔ ماشاءاللہ آپ اپنی بڑی خوبصورت سماعتوں کا ماحول دے رہے ہیں، مطلب میں ایک ہفتے سے بیمار تھا، مجھے لگ ہی نہیں رہا تھا کہ میں پڑھ سکتا ہوں، لیکن آپ کی یہاں پر موجودگی اور آپ کا یہاں موجودگی کا احساس دلانا، میرا دل کر رہا کہ پڑھتا رہوں، اور بھی نہ جانے کتنا پڑھوں، ایک نظم پڑھ، ایک اور سن لیجیے بس، اس کے بعد میں اپنی جگہ لے لوں گا۔ بڑی خوبصورت نظم ہے کہ ہم اس وطن سے کتنا پیار کرتے ہیں، مسلمان اس مٹی سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ شاعر دیکھیے، اے خاک وطن تجھ سے وہ رشتہ ہے ہمارا، اے خاک وطن تجھ سے وہ رشتہ ہے ہمارا، اور مر کر بھی جدا ہونا نہیں تجھ سے گوارا۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیو دیکھیے، اسی مٹی سے ہم پیدا ہوئے ہیں، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم وفیہا نخرجکم، اسی مٹی سے پیدا ہوئے، اسی مٹی میں جانا ہے، اور انشاءاللہ اسی مٹی سے میدان محشر میں ہمیں کھڑا ہونا ہے۔ تو شعر دیکھیے، اے خاک وطن تجھ سے وہ رشتہ ہے ہمارا، اے خاک وطن تجھ سے وہ رشتہ ہے ہمارا، اور مر کر بھی جدا ہونا نہیں تجھ سے گوارا، مر کر بھی جدا ہونا نہیں تجھ سے گوارا، اور آزادی کے پرچم کو اٹھایا تھا ہمیں نے، اور مغرور جو دشمن تھا جھکایا تھا ہمیں نے، ہنس ہنس کے سروں کو بھی کٹایا تھا ہمیں نے، ہنس ہنس کے سروں کو بھی کٹایا تھا ہمیں نے، اور نادان یہ کہتا ہے یہاں کیا ہے تمہارا، اے خاک وطن تجھ سے وہ رشتہ ہے ہمارا، ماشاءاللہ خاک بہت اچھے، وطن تجھ سے وہ رشتہ ہے ہمارا۔ میرے عزیزو، وقت کی بڑی قلت ہے، اور ہمارے ناظم تعلیمات کا حکم ہے کہ جی اپنی نظم کو اور اپنے پروگرام کو یہی مختصر کر دیجئے اور ختم کر دیجئے۔ میں ان کی بات پر لبیک کہتا ہوں، بس آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ جب تک یہ پروگرام اختتام تک پہنچے تو انشاءاللہ یہاں پر اپنی موجودگی کا احساس دلاتے رہنا، تو ہوگا انشاءاللہ۔